من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. سورۃ الشورى آج یہاں سے شروع ہو رہی ہے 25واں سپارہ. اس سے پہلے سورۃ حامیم سجدہ ختم ہوئی. سورۃ الشورى کا نام اس لیے ہے کہ اس میں آگے چل کر شورائیت کا ذکر ہے. اللہ پاک نے مسلمانوں کو فرمایا کہ آپس میں مشورہ کیا کرو، اپنے لیے بھی مشورہ کیا کرو اور حکومت کے لیے بھی مشورہ کیا کرو. سورۃ شورى کا نام اس وجہ سے. اس کے پہلے 5 حروف مقطعات ہیں حامیم عین سین قاف. اس کا معنی تو سمجھ میں نہیں ہے کیونکہ اللہ نے اس کے معنی نہیں بتائے، لیکن پڑھنے میں اس کا فائدہ ہے. 5 حرف، ایک حرف کے 10 نیکیاں ہیں. یہ 5 حرف اگر حامیم عین سین قاف کسی نے پڑھ لیا تو اس کو 50 نیکیاں ملتی. تو قرآن کے پڑھنے کے اپنے فائدے. اور اس کا معنی کیا ہے؟ واللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کے مراد کو جانتا ہے کہ کیا معنی ہے. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ قرآن کے یا اس سورت کے کوڈ ورڈ ہے کہ ہاں میں کیا چھپا ہوا ہے، میم میں کیا چھپا ہوا ہے، عین سین قاف، ایک ایک لفظ میں بے شمار چیزیں چھپی ہوئی ہیں. فرمایا کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک، اسی طرح اللہ پاک آپ کی طرف وحی فرماتا ہے جس طرح اللہ نے آپ سے پہلے پیغمبروں پر وحی کی. تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک آپ سے پہلے جو پیغمبر گزرے ہیں ان کو بھی وحی آتی رہی اور آپ پر بھی اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے. تو وحی جو ہے یہ ایک خفیہ پیغام ہوتا ہے جو اللہ فرشتے کے ذریعے سے اپنے پیغمبر تک پہنچاتا ہے. تو بعض انبیاء ایسے گزرے ہیں کہ جن کو تھوڑی وحی آئی، 4 دفعہ آئی ہے، 5 دفعہ آئی ہے، 100 دفعہ آئی ہے، 400 دفعہ آئی ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی جو آئی ہے وہ 40,000 دفعہ آئی. سب سے زیادہ وحی آپ پر آئی. فرمایا کذالک یوحی الیک، اسی طرح اللہ آپ کے طرف وحی فرماتا ہے وإلی الذین من قبلک، اور ان کے طرف بھی اللہ وحی بھیجتا رہا جو آپ سے پہلے گزرے. اللہ العزیز الحکیم، یہ وہ اللہ ہے جو زبردست ہے، جو غالب ہے اور جو حکمت والا ہے، جس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. عزیز کے معنی ہے زبردست، غالب، اور اس کے ہر کام میں حکمت. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی اسی کے لیے. لہو اسی کے لیے ہے، ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے. انہیں سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے اور عظمت والا ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کے مقام تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
اس کے بعد فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، کیوں کہ اس کے اوپر اتنے فرشتے ہیں کہ کوئی ایک بالش جگہ بھی خالی نہیں. اتنا آسمانوں کے اوپر فرشتوں کا وہ رش بوجھ، اتنے فرشتے ہیں کہ آسمان پھٹ نہ پڑے. اور وہ فرشتے کرتے کیا ہیں؟ یسبحون بحمد ربہم، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، ان کا یہی کام ہے. یسبحون بحمد ربہم، اور دوسرا کام ان کا ہے وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، یہ جو زمین میں ہم لوگ ہیں، ہمارے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کو معاف کر دے. یہ جو ہم بچے ہوئے ہیں نا، یہ ان فرشتوں کی دعاؤں کی وجہ سے. کس کی برکت سے بچے ہوئے ہیں؟ وہ ہمارے لیے دعا. ہم ان طرح غلط کام کرتے ہیں، شیطانیاں کرتے ہیں، اور وہ ہمارے یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کو معاف کر دے، یا اللہ ان کی بخشش کر دے. وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، تو کتنے فرشتے ہمارے ساتھ محبت کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے دعا کرتے ہیں. ہم نے کبھی فرشتوں کے لیے دعا کی ہے؟ وہ تو ویسے ہی بخشے بخشائے ہیں، لیکن ایک دل کی بات ہے نا کہ ان کا دل ہمارے لیے کیسے تڑپتا ہے. وہ نورانی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی. یسبحون بحمد ربہم، ہے اتنے کہ آسمان پھٹ پڑے، اتنے زیادہ ہیں. اور فرمایا کہ یسبحون، اور اسی طرح اگر کوئی سخت بات ہوتی ہے نا تو اللہ پاک فرماتے کہ یہ چیز پھٹ پڑے گی. ایک جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں. کس بات سے؟ کہ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. اللہ کی طرف بیٹے کی اور اولاد کی نسبت کرنے پہ اللہ اتنے غصے ہوتے ہیں. یہ جو عیسائی ہے، یہودی ہیں، ہندو ہیں، جو اللہ کے بیٹے مانتے ہیں، بیٹیاں مانتے ہیں، تو اس پہ اللہ غصے ہوتے ہیں. حدیث مبارک میں ہے کہ ابن آدم مجھے گالیاں دیتا ہے اور یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. کہ اللہ کیسی گالیاں؟ فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ اللہ نے اولاد بنا لی ہے. یہ گالیاں اللہ پاک کو ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے. اللہ اولاد تو ان کو ضرورت ہوتی ہے جیسے ہم جیسے کمزور انسان ہوں، کہ میرا بیٹا ہوگا، بیٹی ہوگی، میرے ہیلپ کریں گے، تعاون کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. انسان ہو، تم نہیں کرتے ہو تو نہ کرو، اس کو تمہاری تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی تسبیح کر لی ہے، 500 دفعہ، 6,000، 1000 دفعہ. اور فرشتے ہزاروں لاکھوں فرشتے ہر وقت لگے رہتے ہیں. یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، اور جو زمین پر لوگ ہیں ان کے لیے وہ استغفار کرتے ہیں. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ رہو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے. یہ اس کی مہربانی ہے کہ ہم بچے ہوئے. ہم اگر اس کی مہربانی اور اس کی بخشش نہ ہوتی تو جاندار 1 منٹ بھی نہ چل سکتا، سب مر جاتے. ہر منٹ پہ ہماری پکڑ ہوتی. ہاں جی، باتوں میں ہماری پکڑ ہوتی، دیکھنے میں ہماری پکڑ ہوتی، پکڑنے میں ہماری پکڑ ہوتی، چلنے میں ہماری پکڑ ہوتی. لیکن کہ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، آگاہ رہو کہ وہ بخشنے والا اور مہربان ہے. فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم، وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو کارساز بناتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں،
اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں، ان کا ذکر ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو وہ کارساز مانتے ہیں، کارساز، مشکل کشا اور مدد کرنے والا، یہ صرف کون ہے جی؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ فرمائے ان لوگوں کا ذکر ہے جو یہ کام کرتے ہیں کہ کبھی کافر بتوں کو پکارتے ہیں، بت پرست بتوں کو پکارتے ہیں، کوئی سورج کو پکارتا ہے، کوئی جناب دیوتا اور دیوتاؤں کو پکارتے ہیں، اور مسلمان قبروں کو پکارتے ہیں۔ فرمائے یہ کارسازی صرف اللہ کی۔ مشکل کشا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کارساز کون ہے؟ ہماری بگڑی کون بناتا ہے؟ اللہ بناتا ہے۔ فرمائے والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، سب کا نگہبان اللہ ہی ہے۔ جن کو تم اللہ کے سوا خدا بناتے ہو یا جتنی بھی مخلوق ہے اس کا نگہبان کون ہے جی؟ اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل، اور میرے نبی آپ ان پر نگران نہیں ہیں۔ نگران کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ زبردستی ان کو مسلمان یا نیک نہیں بنا سکتے۔ آپ کا کام ہے پیغام پہنچانا۔ اب نہیں مانتے ہیں، اللہ خود ہی حساب کرے گا۔ بھائی تبلیغ والے کا، عالم کا، قاری کا کام ہے پہنچانا۔ کیا ہے؟ پہنچانا۔ تو اگلا جو ہے وہ اگر وہ ایکسپٹ کرتا ہے، مانتا ہے تو الحمدللہ اس کے لیے بہتری ہے۔ اگر نہیں مانتا تو بتانے والا پکڑا نہیں جائے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، آپ ان پر نگران نہیں ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان پر وکیل نہیں ہیں، پکڑنے والے نہیں ہیں۔ مطلب ہے کہ کئی لوگوں کو بات بتاؤ تو مانتے نہیں ہیں، تو نہیں مانتے ہیں تو ان سے اللہ ہی پوچھے گا۔ کون پوچھے گا جی؟ بتانے والے کی ذمہ داری پوری ہو گئی، اس کو ثواب مل گیا۔ بتانے والے کو ثواب ہو تو فرمایا کہ جتنے بھی پیغمبر آئے انہوں نے باتیں بتائی، جنہوں نے مانی وہ کامیاب اور جنہوں نے نہیں مانی وہ ناکام۔ فرمایا وَكَذَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ۔ تو یہ آج کے جو درس میں ہے، فرمایا کہ وحی کس کے طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے، اور وہ بلند اور برتر ہے۔ آسمانوں پر فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بے شمار فرشتے ہیں، اور زمین والوں کے لیے یستغفرون فی الارض، وہ استغفار کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ فرمایا جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے غیر اللہ کو کارساز بناتے، اولیاء بناتے، دوست بناتے ہیں، جس طرح کہ اللہ نے چھٹے سے پارے میں سورہ مائدہ میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہاں بھی اولیاء کا ذکر ہے نا، کہ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جو اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو دوست بناتے ہیں۔ وہاں فرمایا کہ یہود و نصارہ کو دوست نہ بنا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔